سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نواز شریف کے قریبی ساتھی اسحاق ڈار کے واپس آنے اور وزارت خزانہ سنبھالنے کے بعد گھر تو چلے گئے، لیکن انہیں ابھی تک اپنی فراغت کا فیصلہ ہضم نہیں ہوا، جس کا اظہار وہ اپنے ڈار مخالف بیانات کے ذریعے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کا گلہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چونکہ سارے مشکل فیصلے ان سے کروا لیے گئے اور جب معیشت سنبھلنے لگی تو انہیں فارغ کر کے وزارت خزانہ اسحاق ڈار کو دے دی گئی۔ لیکن اسحاق ڈار کی سائیڈ لینے والے کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کی ناکامی کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ IMF سے قرض مل جانے کے باوجود ڈالر کی قیمت میں کمی کی بجائے مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نے وزارت خزانہ سنبھالنے کے بعد ایک ہفتے میں ڈالر کی قیمت 20 روپے نیچے لا کر اپنی قابلیت ثابت کر دی ہے۔ دوسری جانب مفتاح کو اپنی فراغت ہضم نہیں ہو رہی، چنانچہ وہ ایک ہی جماعت سے تعلق ہونے کے باوجود اسحاق ڈار کے فیصلوں پر تنقید کیے چلے جا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد مفتاح نے اسے لاپرواہی پر مبنی فیصلہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے پہلے IMF سے اجازت لینا ضروری تھا۔ تاہم اسحاق ڈار نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مفتاح کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ڈار نے کہا کہ مفتاح عوام پر بوجھ ڈال کر مطمئن ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں پچھلے 25 سال سے IMF سے ڈیل کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ایسے معاملات کیسے چلانے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان اس وقت IMF پروگرام کا حصہ ہے، جس کے تحت وفاقی حکومت پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی وصول کرنے کی پابند ہے۔ موجودہ حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کی سابقہ حکومت کو اس وجہ سے حد تنقید بنایا جاتا رہا کہ اس نے IMF پروگرام کی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی زیرو کر دی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے IMF کا قرض پروگرام کئی مہینوں تک معطل رہا۔ مفتاح اسماعیل کے تبصرے اور اسحاق ڈار کی جانب سے اپنے فیصلے کے دفاع میں دیے جانے والے بیانات کے بعد IMF کے پاکستان میں نمائندہ کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو IMF سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہوگا۔ رواں ہفتے قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرولیم لیوی کی شرح 37.42 روپے سے گھٹا کر 32.42 کر دی گئی، یعنی 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت پر وصول کی جانے والی لیوی میں 5 روپے کمی کر دی گئی۔ سابقہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے مطابق IMF پروگرام کے تحت لیوی کو گھٹانا نہیں بلکہ بڑھانا تھا، لیکن وزیر خزانہ کی پیٹرولیم پر لیوی کم کرنے کے اقدام کو پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے بھی نامناسب قرار دیا اور کہا کہ اس کا IMF پروگرام پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے پاکستان کے IMF پروگرام کے آگے بڑھنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ حفیظ پاشا کے مطابق جب معاہدہ کر لیا کہ لیوی بڑھانی ہے تو اس پر دوبارہ مذاکرات کے بعد IMF کی طرف سے کسی بھی کمی پر رضامندی کے بغیر یہ اقدام مناسب نہیں ہے۔ ان کے خیال میں حکومت نے IMF سے لیوی کو کم کرنے پر کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہے تو کسی ایسے اقدام کی گنجائش نہیں جس سے پروگرام پر کوئی منفی اثر پڑے۔ لیکن وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث نے پیٹرول پر کم کی جانے والی لیوی میں کمی کو IMF کی شرائط کی خلاف ورزی قرار دینے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ لیوی سے پروگرام کے کسی شرط کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF پروگرام کے اہداف کا ایک ٹائم فریم ہے اور انہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ انہوں نے لیوی میں کمی کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک میں سیلاب اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں اور حکومت نے بین الاقوامی سطح پر بھی اس کے بارے میں بتایا ہے کہ پاکستان اس وقت کس قدر مشکلات کا شکار ہے۔ ایسے میں عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی کمی میں ریلیف دینے کا فیصلہ جائز ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث حکومت عوام کو بھی ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے اور IMF کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔